السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و نبیک و رسولک النبی الامی وعلی آل سیدنا محمد جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ برادران اسلام، سوال کہ سید افضل ہے کہ عالم دین؟ آج کل سوشل میڈیا پہ بہت لوگ جو قرآن، حدیث، فقہ، اصول فقہ، صرف و نحو، اصول حدیث، جرح و تعدیل سے ناواقف لوگ ہیں، ان کا یہ مشعلہ چسکے لیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، آل و نال، نفس رسول، آل رسول، آیات تطہیر، آیات مودت، آیات صلاح، آیات مباہلہ، یہ ان کی فضیلت کی دلیل ہے قرآن مجید فرقان حمید سے، اور فضیلت کے لحاظ سے گران رسول اعلیٰ و رفع ہے۔ لیکن 7 علماء، جس میں مثلاً ہم لے لیتے ہیں خلفائے راشدین، صحابہ کرام، طبع تابعین، علماء شریعت، مفسرین، محدثین، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارثین ہیں، حضور علیہ السلام کی شریعت کے پاسبان ہیں، تو آپ لوگ کیسے ان کی نفی کر سکتے ہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کا بھی ذکر ہے، وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ کا بھی ذکر ہے۔ تو بات یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید صرف اہل بیت اطہار کے لیے نہیں آیا، سید کے لیے، اور سید ایک قوم ہے بھی نہیں، یہ تو ایک لقب ہے جو حضور علیہ السلام نے استعمال کیا ہے۔ قوم جو ہے وہ بنو ہاشم ہے یا بنی ہاشم ہے، سید تو قوم ہے نہیں، سید سے پھر سادات، تو بنو ہاشم کی بات کرے تو سید کی کئی معنی ہیں، اس پہ تو نہیں جائیں گے، لیکن ٹھیک ہے، یہ گرانہ افضل عرفہ ہے، فضیلت کے اعتبار سے قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، ساتھ ساتھ خلفائے راشدین کا بھی آپ کتب احادیث، شروحات احادیث، شارحین کتب سیرت دیکھیں کہ اس میں حضرت ابوبکر صدیق کی فضیلت، حضرت علی کی فضیلت، حضرت عثمان کی فضیلت، حضرت عمر کی فضیلت، اور اس پہ چند قرآنی آیات اور احادیث تواتر سے آئے ہیں اور موجود ہیں۔ خلفائے راشدین کی فضیلت میں کئی قرآنی آیات اور احادیث موجود ہے، اہل ایمان کے بارے میں، مہاجرین کے بارے میں، انصار کے بارے میں، صحابہ کے فضائل میں کئی احادیث موجود ہے، کئی قرآنی آیات کا نزول ہوا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں، یہ علماء کا کام ہے، مفتیان دین کرام کا کام ہے، یہ گوگل جیمنی کا کام نہیں ہے، یہ آل چیٹ کا کام نہیں ہے، یہ جی پی ٹی کا کام نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ لکھیں، یا اسلامک 360 کا کام نہیں ہے، اس پہ سارا مواد نہیں پڑا۔ اگر یہ ہوتی پھر ہم مدرسوں میں کیا کرتے تھے؟ ضرور 8 سال ہم نے لگائے ہیں، ایک ایک کتاب کے پیچھے 8 گھنٹے ہم جاتے تھے، تو یہی جیمنی چیٹ سے سب کچھ نکال کے آپ لوگوں کو بتاتے تھے۔ تو لہٰذا ان بحثوں میں نہ پڑھیں، یہ جو ہے نا معاشرے میں فتنہ، معاشرے میں فساد، افراتفری پیدا کرتا ہے، دین کو تقسیم کرتا ہے، اور زوال کی طرف آپ آئیں گے عروج کی بجائے۔ تو حضور علیہ السلام نے ایک امت بنایا ہے، ایک امت بنائی تو اصلاح معاشرہ اور اصلاح نفس کی طرف آئے، اصلاح امت کی طرف آئے۔ تو یہ سوشل میڈیا پہ جو اب تو یہ ہے کہ کئی گروپس میں ہمیں جو ڈالا گیا تھا، پھر کہا کہ ہم اسے لیو کریں،
اس میں اس قسم کے بیہودہ فضول قسم کی ڈیبیٹ ہوتے ہیں صحابہ کرام کی شان میں، امہات المومنین کی شان میں، خلفائے راشدین کی شان میں، کہ بندہ ورتہ حیرت ہم پر یہ دن بھی آئے۔ اور یہ کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو الف بے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ نہیں جانتے۔ میں اگر ان لوگوں سے پوچھوں کہ نماز میں کتنے فرائض ہیں، کتنے واجبات ہیں، کتنے مستحبات ہیں، کتنے مکروہات ہیں، کتنے مفسدات ہیں، اور وضو میں کتنے، غسل میں کتنے ہیں، تو حیران ہو جائیں گے، ایک لفظ بھی ان کو نہیں آئے گا۔ تو بات یہ ہے کہ نفس رسول کے ساتھ کسی کو مقابل میں نہ لاؤ۔ یہ سب کچھ ترتیب کے ساتھ صدیوں پہلے علماء نے، محدثین نے یہ کام کیے ہیں۔ اللہ ان کے قبروں پہ نزول رحمت فرمائے، اور آپ لوگ اصلاح امت، اصلاح معاشرہ، اصلاح نفس کی طرف آئے، اپنے نفس کی اصلاح تو کریں، بعد میں ان مختلف فیہ مسائل میں آپ کلام کریں۔ تو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔